ایلی مائی فرینڈ ویئر آر یو؟ ایلی میرا بہترین دوست ہے، لبنانی دوست ہے اور اس کا بہترین ریسٹورینٹ ہے. Hi, how are you? ایلی کیسے ہو؟ Nice to see you. I'm good. How are you, my friend? Good, thanks. It's good that you came. I need your help. Oh, sure. Please, Anytime. just can you help me like clean this? I have to go get some stuff for the restaurant. Oh, of course. Take your time. I'll help you. It's easy, just like clean. I hope you don't take the whole day. No. 2 minutes, I'll be back. Sure. ہیلو الیاسف. اوہ آ گئی آپ؟ ریسٹورینٹ مل گیا تھا؟ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ میں اس کو پاکیزہ کر رہا ہوں. الیاسف آپ تو ہر بات کو کلام سے جوڑ دیتے ہیں. نہیں کاشفہ، پاکیزہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس کو ہر بات کو کلام سے جوڑ دیتا ہوں، لیکن واقعی میں اس کو صاف کر رہا ہوں، اسے پاکیزہ کر رہا ہوں. جس طرح ہماری زندگیاں خدا یسوع مسیح کو قبول کرنے کے بعد پاک اور صاف ہو گئی ہیں، اس کو بھی میں اسی طرح کر رہا ہوں. وہ تو ٹھیک ہے، مگر یہ ہے کیا؟ یہ اصل میں ایلی میرا دوست، آپ کو پتہ ہے نا، لبنانی دوست جو ہے، ہاں آپ کو پتہ ہے اس کا ریسٹورینٹ جو ہے اس میں ہر وقت کچھ نہ کچھ کام تو ہوتا ہے. تو اس نے کچھ کام جانا تھا باہر، تو مجھے کہہ رہا تھا کہ اگر میں تھوڑی سی اس کی مدد کر دوں اور اس لیمپ کو صاف کر دوں اور پھر میں اسے اٹھا کر اپنی جگہ پہ رکھ دیتا ہوں. میں نے صاف کر ہی لیا اس کو. ہاں، آپ نے تو خوب چمکایا اس کو. میں اس کو رکھ دیتا ہوں اور پھر ہم جو ہے وہ بات کریں گے. اور آپ ٹھیک ہو؟ میں ٹھیک آنے میں دقت تو نہیں ہوئی کوئی؟ نہیں، کوئی پرابلم نہیں ہوئی. دیکھا آپ نے میں نے اسے کیسا پاکیزہ کیا، کیسا صاف کیا. الیاسف آپ نے پاکیزگی کا ذکر کیا ہے، تو کیوں نہ اس کے حوالے سے کچھ بات کریں؟ ہاں بالکل، کیونکہ کلام مقدس بھی ہمارے پاس ہے اور جب تک ایلی نہیں آتا تب تک ہم بیٹھ کے تھوڑی بات چیت کر لیتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ مسیحی زندگی میں پاکیزگی کا کیا مطلب ہے؟ کاشفہ، جب ہم نجات کے تجربے میں جیسے داخل ہوتے ہیں مسیحی، تو یاد رکھیں کہ خدا جو ہے وہ ہمیں نئی پیدائش کا تجربہ دیتا ہے. خدا ہمیں نیا مخلوق بناتا ہے. خدا ہمیں راست باز ٹھہراتا ہے، اور صرف راست باز نہیں بلکہ خدا ہمیں پاکیزگی میں بھی پھر داخل کرتا ہے. دیکھیے، جب پاکیزگی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آنن فانن گناہ کرنا بھول جاتے ہیں یا گناہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں. ہم کمزور ہیں، اور پولس رسول کیا کہتے ہیں کہ جس نیکی کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ تو مجھ سے بن نہیں پاتی، لیکن جس بدی کا میں ارادہ نہیں کرتا وہ مجھ سے ہو جاتی ہیں. خدا یسوع مسیح کو قبول کرنے کے بعد جب ہم راست باز ٹھہرتے ہیں تو ہم پاکیزگی میں داخل ہو جاتے ہیں. اور پاکیزگی میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ خدا ان کی فرما برداری میں چلتے ہوئے خدا یسوع مسیح کی مانند بنتے چلے جائیں. اور الیاسف میں سمجھتی ہوں کہ روح القدس کی مدد کے بغیر ہم یہ نہیں کر سکتے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. کیونکہ جب تک ہم روح القدس سے معمور جب ہوتے ہیں تبھی خداوند پاکیزگی کا عمل ہماری زندگی میں شروع کرتا ہے. اور کاشفہ، پاکیزگی کے حوالے سے، سیکھنے کے حوالے سے ہم 7 ایسے اہم نکات ہیں، پوائنٹس ہیں، جن کو آج ہم زیر گفتگو لے کے آ سکتے ہیں. اور اس سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ ان پوائنٹس کو سمجھ کر ہم کس طرح پاکیزگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں اور ترقی کر سکتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں الیاسف کہ اس سلسلے کا پہلا پوائنٹ ہے کلام مقدس. جی، کیونکہ کلام مقدس ہی ہے جو ہمارے رویے میں تبدیلی کرنے کے لیے نصیحت کرتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ہماری حوصلہ افزائی کرتی ہے. کیونکہ کلام مقدس کہتا ہے کہ خدا کلام جو ہے وہ ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہمارے راہ کے لیے روشنی ہے. اور اگر ہم یوحنا 8 باب اور اس کی 32ویں آیت کو دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ کلام جو ہے وہ سچائی ہے اور سچائی ہمیں آزاد کرے گی. جی، کلام خدا جو ہے یہ سچائی ہے اور سچائی ہمیں آزاد کرے گی. اور جب ہم اپنی گناہ کی غلامی سے آزاد ہونا شروع ہوں گے تو بھی ہم پاکیزگی میں آگے بڑھیں گے اور جو ہے وہ روحانی طور پر ترقی کریں گے. کاشفہ، آپ نے بڑی اچھا یہ پوائنٹ جو ہمیں بتایا کلام مقدس. اور اگلا پوائنٹ ہم واپس اسی پر آتے ہیں جو آپ نے کہا کہ ہم روح القدس کی موجودگی معموری کے بغیر آگے پاکیزگی میں نہیں قدم رکھ سکتے، نہ بڑھ سکتے ہیں، نہ ترقی کر سکتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ روح اور جسم کی جنگ جو ہے وہ ہمیشہ رہے گی. ہمارا جسم جو ہے وہ ہماری روح سے ہمیشہ ایک جنگ کے اندر کی کیفیت میں رہتا ہے. اور یہ روح القدس کی معموری ہے، یہ روح القدس کی موجودگی ہے ہماری زندگی میں جو ہماری مدد کرتی ہے کہ ہم پاکیزگی میں آگے بڑھیں. میں آپ کے سامنے غلطیوں اس کا 5واں باب اور اس کی 16ویں آیت ضرور یہاں پر کوٹ کرنا چاہوں گا. اس میں یہ ہے کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو. اگر ہم روح کے موافق یعنی کہ روح القدس کی رہنمائی میں آگے بڑھتے ہیں، قدم رکھتے ہیں، تو ہم جسم کی خواہشوں کو کے اوپر حاوی آ سکتے ہیں اور اسے اپنی زندگی میں اپنی سامنے لانے سے یا آنے سے جو ہے وہ روک سکتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک روح القدس کی معموری کے وسیلے سے ہمیں جو خداوند کی قوت ہے وہ ہمیں ملتی ہے. اگر ہم اعمال اس کا پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت پڑھیں تو آپ کو یاد ہے کہ وہ آیت کیا ہے، جس میں ہے کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے.
ہے نا. اور پھر لکھا ہے کہ یروشلم اور یہودیہ اور سامریہ بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ٹھہرو گے. تو جب روح القدس کی قوت ہمیں ملتی ہے، یہ قوت صرف گواہی دینے کے لیے نہیں خداوند نے ہمیں بخشی، بلکہ یہ قوت ہمیں اپنی پاکیزگی میں بھی آگے بڑھنے کے لیے، روحانیت میں آگے بڑھنے کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے. اور میں یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی میں آپ کے سامنے 26ویں آیت جو ہے وہ ضرور پڑھنا چاہوں گا. یوحنا اگر ہم نکال لیں تو اس کا 14واں باب اور اس کی 26ویں آیت میں یوں لکھا ہے، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے تمہیں یاد دلائے گا. کتنی خوبصورت آیت ہے. روح القدس ہمارے لیے ایک مددگار ثابت ہوگا اور جو کچھ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا ہے وہ ہمیں یاد دلائے گا. اور جب خداوند یسوع مسیح کی باتیں ہمیں یاد رہیں گی تو ہم پاکیزگی میں آگے بڑھتے ہیں اور خدمت میں خداوند کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر سکیں گے اور روح کا پھل ہماری زندگی سے ظاہر ہوگا. اور الیاسف میں سمجھتی ہوں کہ تیسرا جو پوائنٹ ہے اس کا بڑا ہی امپورٹنٹ وہ کلیسیا ہے، کیونکہ کلیسیا جو ہے وہ ایک مددگار جماعت ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کلیسیا میں ہر ایماندار ایک مختلف خوبی کا مالک ہے اور انہی کے ساتھ رہ کر، ان کے ساتھ رفاقت رکھ کر ہم پاکیزگی کے عمل میں آگے بڑھ سکتے ہیں. جی آپ نے بالکل درست کہا. اور اگلا جو چوتھا پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں وہ خداوند یسوع مسیح خود جو کہ ہمارے سردار کاہن ہیں ہمارے لیے ایک ماڈل ہیں. آپ کو پتہ ہے خداوند یسوع مسیح جب زمینی زندگی میں اپنی منسٹری میں تھے تو وہ کامل انسان تھے اور کامل خدا تھے. جب ہم کہتے ہیں وہ کامل انسان تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب ان آزمائشوں سے نکلے جو انسان ہوتے ہوئے ہم نکلے، لیکن انہوں نے ایک ماڈل ہمارے سامنے رکھا، ایک مثال ہمارے سامنے قائم کی کہ انسان ہوتے ہوئے ان ساری آزمائشوں سے ہم کس طرح نکل سکتے ہیں. اس کے لیے اگر آپ میرے ساتھ عبرانیوں اس کا 4 باب اور اس کی 15ویں آیت نکالیں تو وہ میں ضرور آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا. اس میں یوں لکھا ہے، کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو، بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا. خداوند کا کلام کہتا ہے کہ وہ سب باتوں میں انسان کی طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا. اور خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے پاکیزگی میں بڑھنے کے لیے ایک خوبصورت ماڈل ہے. یاسف، اور اس سلسلے کا 5واں پوائنٹ جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ دعا ہے، کیونکہ چوتھا پوائنٹ جو ہے پانچواں پوائنٹ دعا ہے، کیونکہ ہماری کمزوری میں کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم لاچار محسوس کرتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب ہم اپنے خداوند کو پکارتے ہیں اور وہ ہماری دعا کو سنتا ہے. اور اس کا حوالہ میں فلپیوں 4 باب اور اس کی 6 آیت آپ کے سامنے پڑھنا چاہتی ہوں، اور بڑی خوبصورت آیت ہے اور اس کا حوالہ ہمیں وہاں پر ملتا ہے. جی ضرور. فلپیوں 4 باب اور اس کی 6 آیت میں آپ کے ساتھ پڑھوں گی. کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں. جی آپ نے جیسے کہا کہ پوائنٹ 5واں جو ہے وہ پریئر ہے. جب ہم دعا میں خدا کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو خداوند ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم پاکیزگی میں آگے بڑھ سکیں، کیونکہ دعا کیا ہے؟ خدا سے باتیں کرنا ہے. آخری 2 باتیں میں یہاں پر ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ہمیں انہیں پوائنٹس بھی کہہ سکتے ہیں آخری یا آخر میں 2 جو چیزیں ہیں جو ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. پہلی چیز یہ ہے کہ کاشفہ پاکیزگی کی اہمیت کو سمجھیں اور پاکیزگی ہمارے لیے کیوں ضروری ہے. یہ 2 باتیں جو ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں کہ پاکیزگی کی اہمیت کیا ہے ہمارے لیے اور پاکیزگی جو ہے وہ ہمارے لیے کیوں ضروری ہے. پہلی چیز وہ یہ ہے کہ ہم خدا کے مقصد کو اپنی زندگی میں پورا کرنے کے لیے پاکیزگی میں آگے بڑھتے ہیں. خدا کا مقصد ہماری زندگی سے اسی وقت پورا ہو سکتا ہے جب ہم پاکیزگی میں آگے بڑھتے اور روحانی طور پر ترقی کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ کیا ہم خداوند یسوع مسیح کی آمد کے لیے تیار ہیں؟ جب خداوند یسوع مسیح آئیں گے تو کیا ہم پاکیزگی کی حالت میں ہوں گے کہ وہ ہمیں قبول کر پائے؟ اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو وہ ہمیں قبول نہیں کرے گا. اس لیے ہمیں بڑی دیانتداری سے خداوند کی فرما برداری میں آگے بڑھنا ہے، پاکیزگی میں ترقی حاصل کرنی ہے، تاکہ ہم خداوند یسوع مسیح کی آمد کے لیے ہم کلیسیائی طور پر اور انفرادی طور پر جو ہے وہ تیار ہو سکیں. تھینک یو الیاسف. آج کی اسٹڈی سے مجھے بہت برکت ملی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ جو خاص باتیں ہم نے کی ہیں ان کا خلاصہ کریں. ضرور. ہم اپنی نجات کے وقت سے جان سکتے ہیں کہ خدا اپنے کلام کے وسیلے، روح القدس کے ذریعے، کلیسیا اور دعا کے وسیلے ہمیں اپنے ابدی منصوبے کو پورا کرنے کے لیے ہم میں سے ہر ایک کو پاک کرتا ہے.
یہ منصوبہ ہمارے لیے ہے تاکہ ہم اس کی آمد کے لیے جب وہ آئے تیار ہوں. Sorry, I'm late. Sorry. Oh, that's okay. Thank you for helping me. Yeah, is it nice? Oh, it's so Nicely clean. done? I will put it here. So can you give me a job here? You don't. No, I'm just joking. What you want me to get you? I just bought some good shish taouk. Ah, And nice. I Oh, like yeah. the bougie. Sure. Like Yeah, that I love stuff. that. Yes, sure. I love Okay, just give me 2 minutes. I'll be back. Thank you. Thank you.